پچھلے کچھ دنوں ہماری 1 کلو کی ترقی ہوئی تو انہیں مبارکباد دینے اس کے آفس گیا۔ مبارکباد دیتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اتنی کم عمر میں اس عہدے پر پہنچ گئی۔ کہنے لگی کہ میں نے بہت سخت وقت دیکھا ہے لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ مسلسل سخت محنت اور ہمت نہ ہارنے سے ہی سب کچھ ملا ہے۔ میں BSA میں تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ چند ہفتے سب ٹھیک چلا مگر پھر سوتیلی ماں نے اپنا سوتیلا پن دکھانا شروع کیا۔ ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے بڑا تھا جسے والد صاحب نے پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ سوتیلی ماں گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتی تھی۔ والد صاحب کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتی تھی کہ اسے گھرداری سکھا رہی ہوں ورنہ اگلے گھر جا کر یہ گلہ لے آئے گی کہ سوتیلی ماں نے اسے کچھ نہیں سکھایا۔ صبح جلدی اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بناتی تھی اور گھر کی صفائی کر کے یونیورسٹی جاتی تھی۔ پھر یونیورسٹی سے واپس آتے ہی سب کے لیے کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا وغیرہ سب کچھ کرتے وقت کے 10-11 بج جاتے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ہمارے والد صاحب کا اچھا بزنس تھا مگر سوتیلی ماں کے کہنے پر اب مجھے جیب خرچ بہت کم ملتا تھا۔ اتنا کم کہ میں نے والد صاحب سے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ محلے کے بچوں کو شام کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا تاکہ اپنا جیب خرچ بنا سکوں، جس سے گھر کے کام مزید رات کو دیر سے ختم ہوتے تھے۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ یونیورسٹی کے سیمسٹر کی فیس کی باری آئی تو سوتیلی ماں نے والد صاحب کو کہہ دیا کہ اب یہ خود اتنا کماتی ہے، اپنی فیس خود دے سکتی ہے، جس کے بعد مجھے مزید زیادہ محنت کرنی پڑی تاکہ اپنی فیس بھی خود جمع کر سکوں۔ زیادہ پیسوں کے لیے ایک جگہ ہوم ٹیوشن پڑھانا شروع کی تو ان کے بچوں کے والد نے تنگ کرنا شروع کر دیا، مجبوراً چھوڑنا پڑی۔ بہنوں کو بھائی کا بڑا سہارا ہوتا ہے لیکن بھائی اپنی عیاشیوں میں مصروف تھا۔ میں جتنی بھی کوشش کرتی تھی مگر وہ میری بات تو اول سنتا ہی نہیں تھا۔ کبھی سن بھی لیتا تو ایک ہی بات ہوتی تھی کہ تم عورتوں کی لڑائیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ والد صاحب کا سہارا تھا تو وہ سوتیلی ماں نے چھین لیا تھا۔ میری ڈگری ہوتے ہی سوتیلی ماں نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ میرے رشتے کے لیے والد صاحب کے کان بھرنے شروع کیے۔ وہ نشئی سا تھا، واجبی سی تعلیم، محلے میں ہی کوئی دکان چلاتا تھا، عمر میں بھی مجھ سے کافی بڑا تھا۔ میں نے انکار کیا تو سوتیلی ماں نے کہنا شروع کیا کہ یونیورسٹی میں ہی اس کا کوئی چکر ہوگا اس لیے نہیں مان رہی۔ اب تو میرے دل میں آتا تھا کہ اچھا تھا کہ کوئی ہوتا جس سے شادی کر کے اس جہنم سے نکل سکتی۔ بڑی مشکل سے M.Phil کی اجازت ملی۔ اپنے اخراجات تو میں پہلے ہی خود پورے کر رہی تھی لیکن M.Phil کی فیس زیادہ تھی، اس لیے والد صاحب سے بہرحال کچھ نہ کچھ سپورٹ ضروری تھی۔ ان کی اچھی مالی حیثیت کی وجہ سے مجھے کوئی اسکالرشپ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ مشکل سے M.Phil میں داخلے کی اجازت مل ہی گئی۔ M.Phil کے پورا ہونے کے قریب ایک کلاس فیلو نے پرپوز کیا۔ میں کسی سہارے کی تلاش میں تھی اس لیے اسے فوراً کہا کہ رشتہ بھیجو۔ اس رشتے کے آنے پر سوتیلی ماں نے تو طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ الزام لگائے کہ خدا کی پناہ، لیکن میں ڈٹی رہی۔ کلاس میں وہ لڑکا کافی اچھا تھا، شکل و صورت اور اخلاق بھی مناسب تھا۔ والد صاحب نے لڑکے کا گھر بار نہ دیکھا، بس ایسے ہی ناراض ہو کر ہاں کر دی اور کہہ دیا کہ شادی کر کے جاؤ اور بس واپس کبھی اس گھر میں نہ آنا۔ شادی بغیر کسی جہیز کے سادگی سے ہوئی۔ جہیز نہ لانے کی وجہ سے لڑکی کی ماں اور بہنوں نے چند دنوں میں ہی طعنے دینا شروع کر دیے۔ میں ایک جہنم سے نکل کر دوسرے میں آ گئی تھی۔ شادی سے قبل اس نے کوئی وعدہ تو نہیں کیے تھے مگر مجھے اتنا کہا تھا کہ وہ مجھے پیار اور عزت دے گا، وہ بھی نہ ملے۔ کچھ دنوں بعد طعنوں سے جسمانی اذیت تک پہنچ گئی۔
میں نے جاب کی بات کی تو فوراً سے مان گئے۔ اچھی جاب مل جانے سے گھر میں کچھ دن سب اچھا رہا، لیکن کچھ مہینوں بعد پھر سے وہی حالات۔ شاید انہیں اس بات میں شیر بنا دیا تھا کہ اس کا آگے پیچھے تو کوئی ہی ہے ہی نہیں۔ باپ سوتیلی ماں کا ہو چکا تھا اور گھر آنے سے منع کر چکا تھا۔ بھائی نے باہر ہی کسی میم سے شادی کر لی تھی اور اسے بہن کا کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ جن لڑکیوں کا موقع نہیں ہو وہ کٹی پتنگ کی مانند ہوتی ہے۔ مجھے تنخواہ ملتے ہی شوہر ساری لے لیتا تھا۔ گھر میں ساس کی مرضی چلتی تھی۔ مجھے جاب سے واپس گھر کے سارے کام بھی کرنے ہوتے تھے۔ اس کے باوجود بھی تانے اور مار کوٹائی ہاتھ آتی تھی۔ ہر ماہ اتنا کما کے دیتی تھی، پھر بھی مجھے جہیز نہ لانے والے تانے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ باپ اور بھائی سے تحفظ نہ ملنے کے بعد مجھے شوہر سے یہ توقع تھی، مگر اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ شوہر سے کئی بار بات کی، اسے سب بتایا، مگر اسے صرف یہ تھا کہ میرا میکہ تو ہے نہیں تو کہاں جاؤں گی۔ جب سب کچھ برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے خلا کے لیے کیس دائر کر دیا۔ جب تک خلا کا کیس چلتا رہا، شوہر کے گھر ہی رہی۔ اسے کہتی رہی کہ آپ ابھی حالات کو بہتر کر لو تو میں خلا کا کیس واپس لے لوں گی، مگر اسے تھا کہ میں خلا نہیں لوں گی، بلکہ صرف اسے بلیک میل کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ مجبوراً خلا لے لی۔ کھلا لے کر والد صاحب کے پاس پہنچی تو سوتیلی ماں نے گھر میں ہی داخل نہ ہونے دیا۔ والد صاحب کو کال کرتی رہی، مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ وہیں دروازے پر ان کا انتظار کیا، مگر وہ آئے تو میری بات سنے بغیر ہی اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ بھائی سے بھی بات کی، انہیں سب بتایا، مگر ان کا کہنا تھا کہ اپنے مسئلے خود حل کرو۔ وہاں سے ایک گرلز ہاسٹل میں آ گئی۔ جاب کی وجہ سے پیسے کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے 1-2 سال میں ہاسٹل میں ہی رہی۔ مرد ذات سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ میرے ایک کولے کو کسی طرح میرے حالات کا پتہ چلا، جس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے ایک بزرگ کی مدد سے مجھ سے رشتے کی بات کی۔ اس کی کافی کوشش کے بعد میں نکاح پر راضی ہو گئی۔ اب مجھے قدرت نے وہیں لا کے کھڑا کیا تھا جہاں کچھ عرصہ قبل میں اور میری سوتیلی ماں تھی۔ دونوں بچے سہمے ہوئے تھے، لڑکا بڑا تھا اور لڑکی چھوٹی۔ میں نے انہیں حقیقی ماں جیسا پیار دینے کا سوچا۔ میرے جو بچے کبھی کبھی آپ کے بچوں کے ساتھ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی سے ہیں۔ بچوں کو ایسا پیار دیا ہے کہ شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ میرے سگے بچے ہیں یا سوتیلے۔ میرا شوہر نہیں چاہتا تھا کہ ابھی میری اولاد ہو، شاید اسے خوف ہے کہ میری اپنی اولاد ہوگی تو میں ان بچوں کو پہلے جیسا پیار نہیں دوں گی۔ اس لیے میں نے اس پر کبھی زور نہیں دیا۔ والد صاحب بوڑھے ہونے کے بعد کاروبار کے قابل نہیں رہے۔ بھائی ملک سے باہر ہے۔ میرے اس شوہر کی تنخواہ اچھی ہے، اس لیے اس نے میری تنخواہ کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا۔ اپنی تنخواہ سے ایک بڑا حصہ اپنے باپ اور سوتیلی ماں کے اخراجات کے لیے بچوا دیتی ہوں۔ باپ پیسے لے تو لیتا ہے، مگر ابھی بھی ناراض ہے، بات نہیں کرتا، مجھ سے نہ ملتا ہے، ورنہ اس کی مزید خدمت بھی کرتی۔ شوہر سے پیار ملا ہے، ان 2 بچوں کی ضرورت اللہ نے اولاد بھی دے دی ہے، اب یہ ترقی بھی مل گئی ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ اتنے مشکل حالات کے باوجود میں نے کبھی بھی خودکشی کا نہیں سوچا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے ساتھ جو بھی ظلم ہوئے ان کا بدلہ میں کسی سے بھی لوں گی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی میں سکون ہے۔